مہاجر نوجوان مرتے ہوں، یہاں سندھی بھی، بلوچ بھی، پختون بھی، پنجابی بھی، ہر قوم سے تعلق رکھنے والا، اس لیے کہ اسٹریٹ کرمنل اس کو تو نشے کا عادی بنایا ہوا ہے، اس کی زندگی تو انہوں نے برباد کر کے رکھ دی ہے، کرائے پہ اسلحہ دستیاب ہوتا ہے اور تھانوں کے گرد یہ منشیات کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں۔ ان اڈوں سے کون محفوظ کروائے گا؟ تو یہ حکومت ہے، چونکہ اوپر سے نیچے تک کرپشن کا اور نظام موجود ہے، اسی کو سسٹم کہتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ سسٹم جو سندھ میں موجود ہے، اس پہ تو آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سسٹم کو ختم کر دیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں جنرل صاحب، سسٹم تو اب اسلام آباد بٹھا دیا گیا ہے اور اب تو وہاں تک بات چلی گئی ہے، اب تو بلوچستان میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اب تو ہب پہ زمینوں میں قبضے ہو رہے ہیں اور سندھ کی زمینیں تو ان کو لگتا ہے چھوٹی پڑ گئی ہیں۔ پھر جو کچے کے علاقوں کی صورتحال ہے، کشمور سے لے کر آپ یہاں سکھر تک آ جائیے، شکارپور اور اس طرف نکل جائیے، جیکب آباد کی طرف آ جائیے، پورے لاڑکانہ ڈویژن میں اور سکھر ڈویژن میں بدترین بدامنی ہے۔ یہ کچے کے ڈاکو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ان کو اتنی بڑی بڑی مشین گنیں کون دیتا ہے؟ ان کو بھاری اسلحہ کون فراہم کرتا ہے؟ یہ اسلحہ ان اداروں کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سردار اس پورے دھندے میں ملوث ہیں، وہ حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو یہ اگر بدامنی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان بڑے لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے اور پانی چاہیے۔ اس شہر کو بوند بوند پانی کے لیے ان ظالموں نے ترسایا ہوا ہے۔ اور بلاول صاحب بڑے اطلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی، شرم بھی کوئی نہیں آتی کہ 16 سال سے لگاتار حکومت میں ہو، K4 منصوبہ بناتے نہیں ہو، KB فیڈر سے K4 تک کے لیے کام کرتے نہیں ہو، آگے کی آگمنٹیشن کرتے نہیں ہو، پیسے لگاتے نہیں ہو۔ وفاق اگر طے کر دے تو اب تو آپ وفاق میں بھی شامل ہو، PDM 1 میں بھی تھے، PDM 2 میں بھی تھے، PDM 3 میں بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ منصوبہ نہیں بن رہا اور ٹینکروں میں پانی مل رہا ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ جو پانی ہے وہ ٹینکروں میں کیوں مل رہا ہے، وہ لائن میں کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ کرپشن ہے۔ اور جو پانی نہیں ہے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے، اور اس صوبے کو آپ اون نہیں کرتے۔ آپ اس صوبے اور اس شہر کو صرف لوٹنے کے لیے اون کرتے ہو، مال بنانے کے لیے اون کرتے ہو۔ نون لیگ کا یہاں سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کا لینا دینا ہے؟ اس لیے یہاں پر جو جینوئن لیڈرشپ ابھر رہی تھی، جس طرح سے لوگ ووٹ ڈال رہے تھے، اس لیڈرشپ کو ابھرنے سے جن لوگوں نے بھی روکا ہے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو لکھے ہوئے فیصلے الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے اور فارم 47 کی صورت میں جاری کیے گئے اور جعلی طریقے سے MQM اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا، یہ جمہوریت کے اوپر بدنما داغ ہے۔ اس داغ کے خلاف جد و جہد کو تیز تر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور کراچی بار کو اس کا ہراول دستہ بننا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمہوریت کی بالادستی، جمہوری آزادیوں کے فروغ کے لیے یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور اس تحریک کا ہم سب کو ساتھ دینا ہوگا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو پورا ایک قومی ایجنڈا ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، صحت بھی ہے، آزادیاں بھی ہیں، آئین کی بالادستی بھی ہے، اور یہ IPP سے نجات بھی ہے، انرجی کرائسس کا حل بھی ہے، وہ جماعت اسلامی نے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو لے کر ہم گلی گلی محلے محلے جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، گوٹھوں میں، شہروں میں جائیں گے، تحصیلوں میں، تعلقوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک لارجر ایک تحریک قائم کریں گے اور کمیٹیاں، عوامی کمیٹیاں بنائیں گے۔ اس لیے کہ اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی امید لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ مایوس ہو چکے ہیں نوجوان کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان تو نوجوانوں کا ملک ہے۔ ابھی تازہ مردم شماری کے جو اعداد و شمار آئے، 40% لوگ، 80% لوگ 40 سال کی عمر کے ہیں۔ تو پاکستان تو جوان ہے، پاکستان کے پاس دریا ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، اور لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہو۔ منرلز ہیں، ہمارے پاس سونا ہے، کرومائٹ ہے، تانبا ہے، ماربل ہے، بہترین قیمتی پتھر ہیں، سب کچھ تو موجود ہے، لیکن جو عذاب موجود ہے وہ اشرافیہ کا عذاب ہے، مرات یافتہ طبقے کا عذاب ہے، جو جاگیرداروں کی صورت میں، وڈیروں کی صورت میں، نام نہاد سرمایہ داروں کی صورت میں صنعتوں کو تباہ کرو اور سرمایہ دارانہ ذہنیت سے قبضہ کرو، وہ ایک طبقہ موجود ہے۔ یہ بیوروکریٹ، وہی انگریز کا تسلسل، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ
کہ قوم خادم ہے، ہم حاکم ہیں، اس مائنڈ سیٹ سے رول کرتے ہوں، اور فوج کے وہ ڈکٹیٹر، وہ جرنیل جو سمجھتے ہوں کہ ہم طاقت کے ذریعے سے اپنی رٹ قائم کریں گے. پاکستان ایسے نہیں چلے گا. پاکستان طاقت سے نہیں چلے گا، جمہور کی رائے سے چلے گا. پاکستان اگر ریاست ہے تو ریاست پاکستان کے عوام ہیں، اور ان کی رائے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، سب کو اپنی آئینی حدود میں جانا پڑے گا. سب لوگ جب اپنی آئینی حدود پہ جائیں گے تو اس مسئلے سے نکل سکیں گے. ہاں، اگر ہمارے یہ ادارے، ہمارے یہ سیاستدان اس پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس پھنسی ہوئی صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. سب پہلے اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جائیں، پھر ایک اس میں اتفاق رائے پیدا کریں، مسئلے کو حل کریں. اس لیے کہ پاکستان بدامنی کا شکار ہے، پاکستان CIA اور را کے نشانے پر ہے، اور جب ہم اپنے ہی اقدامات سے اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنانے لگیں گے تو CIA اور زیادہ اپنے ایجنٹ یہاں بھیجے گا، بھارتی را اور زیادہ اپنے ایجنٹ بھیجے گا. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، ہر چیز کا علاج طاقت نہیں ہوتی. لوگوں سے بات کرو، پوچھو KP کے مسئلے کیا ہیں، پوچھو بلوچستان کے مسئلے کیا ہیں. یہ لاپتہ افراد اگر ہیں اور کوئی خبر آتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی لاش آئی ہوئی ہے، تو سارے سینکڑوں قسم کے سینکڑوں لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمارا کوئی پیارا تو نہیں ہے، اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں. جس ذہنی عذاب میں اور جس جسمانی عذاب میں آپ نے پوری قوموں کو رکھا ہوا ہے، اس طرح سے معاملات نہیں چلتے. لاپتہ افراد کو اگر ان میں سے کوئی مجرم ہے، ہم مجرموں کی پشت پناہی کبھی بھی نہیں کریں گے، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، چاہے کوئی ہو، پٹھان ہو. جو مجرم ہے اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ سب کو ایک ساتھ ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے. آپ خود آئین کی اور قانون کی پابندی کریں گے تو پھر لوگوں سے کہیں گے کہ آئین اور قانون کی پابندی کرو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ آئین پر عمل درآمد ہے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ ہماری پوری ٹیم کا استقبال کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 26 جولائی کو جو دھرنا ہونے جا رہا ہے، یہ دھرنا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے. یہ پاکستان کے ان نوجوانوں کا دھرنا ہے جو ابھی مایوس ہیں لیکن ہمیں امید کی کرن دکھانا چاہتے ہیں، ان کو روشنی دکھانا چاہتے ہیں. وہاں سے اگر ہمیں آپ کی جمہور کی طاقت کے ذریعے سے، پرامن مزاحمت کے ذریعے سے اگر ہمیں ریلیف ملے گا تو پورے پاکستان کو ایک پیغام ملے گا کہ راستہ موجود ہے، بقا کا راستہ موجود ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے غزہ کی بات کی ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ بہت پریشان کن ہیں، لیکن مایوس کیوں ہوتے ہو؟ دیکھو غزہ کے لوگوں کو، دیکھو 40-50 ہزار لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، جس میں سے 35 ہزار کے قریب بچے اور عورتیں ہیں. پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور کیمپوں پہ وہ بمباری کرتا ہے اسرائیل دہشت گرد، اور وہ بدترین طریقے سے قتل عام کر رہا ہے. آپ نے 22 لاکھ انسانوں میں سے، جن میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، کوئی ایک آدمی ایسا دیکھا، ایک بچہ، ایک عورت جس نے کہا ہو کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور حماس سے ہم اعلان برات کرتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. الحمدللہ اتنی بمباری کے بعد، اتنی لاشوں کے بعد، اتنی توڑ پھوڑ کے بعد، اتنی بربادی کے بعد سب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ پر بھروسہ ہے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی تڑپ ہے، اور اسرائیل کی نابودی کا عزم لے کر وہ میدان میں موجود ہیں. پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جب رمضان آتا ہے تو اس کو بھی مناتے ہیں، عید آتی ہے اس کو بھی مناتے ہیں، شادیاں بھی وہاں ہوتی ہیں. زندہ رہنے کا اگر فن سیکھنا ہے تو اہل غزہ سے سیکھو، ان کے بچوں سے سیکھو، ان ماؤں بہنوں سے سیکھو جو لاشیں زمین میں اتارتے ہیں اور پھر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں کیا ہے؟ تو پاکستان کو بھی ہم ظالموں اور ان کے ایجنٹوں کے حوالے نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، امید کا دامن، یقین کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جد و جہد کو اپنا شعار بنائیں، اور خود بھی سچ کے اوپر کھڑے ہوں. اپنی زندگیوں سے بھی جھوٹ کو نکالیں، اپنی زندگیوں سے بھی غلط باتوں کو نکال دیں. سچائی پہ کھڑے ہونے کا گر سیکھ لیں. زمانہ آپ کے آگے آ کر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم ایک دفعہ پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا
شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائیں. میری شرکت سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جو ہے نشستوں پر تشریف رکھیں. ریفریشمنٹ کا ان کا انتظام کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعید عباسی صاحب، سہو صاحب، حسیب جمالی صاحب، عبدالحفیظ لاشاری صاحب، ہم ان کو بھی جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ اس پروگرام میں تشریف لائے. اس کے ساتھ فوزیہ صاحبہ جو MMC ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام وکلاء کا ہم جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. قاضی عز الدین صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا کے اوپر اس پروگرام کا اختتام کریں. امام قرائی کا نام ہے، سر امام قرائی کو ویلکم کرتے ہیں. قرائی صاحب کو بھی ہم جو ہے ویلکم کہتے ہیں کہ وہ تشریف میں لائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.